يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. چھٹا اعتراض۔ عبداللہ مخزومی نے کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اس پتھریلی اور سخت زمین پر پانی کا چشمہ جاری نہ کر دیں اور کھجور اور انگور کے باغ نہ بنا دیں تاکہ ہم چشمے کے پانی کو پئیں اور اس باغ کے پھلوں کو کھائیں۔ چھٹے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ اس پتھریلی اور سخت سرزمین میں پانی کا چشمہ جاری کروں، تو تمہاری یہ خواہش نادانی اور جہالت کی بنا پر ہے، اس لیے کہ چشمے کے جاری کرنے اور سرزمین مکہ میں باغ بنانے کا پیغمبری سے کوئی ربط یا تعلق نہیں، جیسا کہ سرزمین طائف میں تمہارے پاس زمین، پانی اور باغات ہیں مگر تم پیغمبری کا دعویٰ نہیں کرتے، اور اسی طرح ایسے افراد کو بھی جانتے ہو کہ جنہوں نے محنت اور کوشش سے چشمہ و زراعت بنایا لیکن پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا یہ معمولی کام ہے، اگر میں بھی انہیں انجام دوں تو یہ میری رسالت کی دلیل نہیں بن سکتے۔ تمہاری یہ خواہشات ایسی ہیں کہ گویا تم کہو ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ آپ لوگوں کے درمیان چلیں پھریں اور کھائیں پئیں۔ اگر میں اپنی پیغمبری کے اثبات کے لیے ایسی چیزوں کو ذریعہ بناؤں تو میں نے گویا انہیں دھوکہ دیا اور ان کی جہالت اور نادانی سے فائدہ اٹھایا اور نبوت کے مقام کو بیکار اور بے بنیاد باتوں پر قرار دیا، حالانکہ نبوت کا مقام دھوکہ اور فریب سے پاک ہے۔ ساتویں اعتراض میں کہا گیا کہ آپ آسمان کو گہرے بادلوں، کالی گھٹاؤں کی صورت میں ہمارے سروں پر سایہ فگن کر سکتے ہیں۔ ساتویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے نبی معظم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ آسمان کو ہمارے اوپر کالی گھٹاؤں کی صورت میں لا کر رکھ دوں، تو یاد رکھو کہ آسمان کا نیچے آنا تمہارے ہلاک ہونے کا باعث ہے، حالانکہ بعثت اور پیغمبری کا مقصد سعادت اور خوشبختی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، خدا کی عظمت پر مبنی آیات و نشانیاں لوگوں پر دکھانا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ حجت اور دلیل کا طے کرنا خدا کے اختیار میں ہے۔ کوئی ان امور میں یہ حق نہیں رکھتا کہ اپنی ناقص سوچ کی بنا پر ایسے تقاضے کرے جن کا عملی ہونا معاشرے اور نظم کے خلاف ہو، کیونکہ ہر شخص اپنی خواہشات کے تحت تقاضا کرتا ہے، اور ظاہر ہے ان تقاضوں کی تکمیل نظم میں خلل اور ایک دوسرے کی ضد چیزوں کے انجام دینے کا باعث ہوگا۔ کیا تم نے آج تک کسی ایسے طبیب کو دیکھا ہے جو علاج کے دوران مریض کی مرضی کے مطابق نسخہ لکھتا ہو، یا جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے کیا وہ اپنے دعوے کی دلیل کے لیے اپنے مخالف کی باتوں پر عمل کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر طبیب بیمار کی پیروی کرے تو بیمار ٹھیک نہیں ہوگا، اسی طرح اگر دعویٰ کرنے والا اپنے مخالف کی دلیلوں پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس صورت میں حق بات کو ثابت نہیں کر سکے گا، اور پھر مظلوم اور سچے لوگ ظالم اور جھوٹے شخص کے سامنے اپنے دعوے کو ثابت کرنے سے عاجز ہو جائیں گے۔